فیصل آباد کی خاموش گلیوں میں آج بھی ایک چھت ایسی ہے جہاں کبھی زاہدہ اپنے لمبے بال کھو کے سوئی تھی۔ وہ ایک بیوہ ماں کی بیٹی تھی، زندگی کی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی، مگر چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ سجائے۔ دنیا کے بیچ اکیلی، مگر اللہ کی قدرت سے وہ اکیلی نہیں تھی، کیونکہ ایک رات جب آنکھوں سے نیند روٹھ گئی اور دل میں خوف نے جگہ بنائی، تب ایک جنزاد اس کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا۔ وہ انسان نہیں تھا، مگر اس سے زیادہ انسانیت اس کے وجود میں تھی۔ اس نے زاہدہ کو ظالم نیتوں سے بچایا، اس کے خوف کو اطمینان میں بدلا اور پھر بنا نام لیے، بنا نشان چھوڑے چلا گیا۔ آج برسوں گزر گئے ہیں۔ زاہدہ اب ایک خوشحال بیوی، ماں اور کامیاب خاتون ہے۔ وہ اب بھی اپنا بیوٹی پارلر چلاتی ہے، مگر کبھی کبھی شام کو چھت پہ بیٹھ کے چنبیلی کی خوشبو محسوس کرتی ہے، وہی خوشبو جو کبھی اس کے محافظ جنزاد کے آنے سے پھیلتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ بس خواب تھا، مگر زاہدہ کے دل کو یقین ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ایک محافظ بھیجا تھا، جو انسانوں کی دنیا سے نہیں مگر محبت کے جذبے سے ضرور تھا۔ اب زندگی سکون میں ہے، مگر کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی کہیں قریب ہے، ہوا میں، خوشبو میں اور یادوں میں۔ میری زندگی اب پرسکون ہے، میرا شوہر نیک ہے، بچے ماشاءاللہ پڑھتے لکھتے ہیں، ماں اب اس دنیا میں نہیں مگر ان کی دعاؤں کا سایہ آج بھی میرے گھر پہ محسوس ہوتا ہے۔ میں اب بھی وہی چھوٹا سا بیوٹی پارلر چلاتی ہوں جو کبھی میرے کمرے کے کونے میں شروع ہوا تھا۔ عورتوں کے چہرے سجانے کے ساتھ ساتھ میں اب ان کے درد بھی پہچان لیتی ہوں، شاید اس لیے کہ میں خود ایک وقت میں خوف، خاموشی اور اکیلے پن کے اندھیروں سے گزری ہوں۔ کبھی کبھی شام کو جب سب سو جاتے ہیں اور ہوا میں چنبیلی کی خوشبو گھلتی ہے، میں چھت پہ چلی جاتی ہوں، وہی چھت جہاں میں نے ایک رات بال کھول کے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور آنسو بہائے تھے۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ دنیا میں کوئی نہیں جو میری آواز سنے، مگر شاید آسمان والے نے میری آواز سن لی تھی۔ اس رات کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ وہ رات میری قسمت میں ایک محافظ لکھ کے آئی، ایک جنزاد جو انسان نہیں تھا مگر جس کے وجود نے مجھے ہر برائی، ہر خوف سے بچایا۔ اس نے کبھی نام نہیں مانگا، وعدے نہیں کیے، بس خاموشی سے میری حفاظت کرتا رہا، اور جب اس کا کام مکمل ہوا وہ چلا گیا۔ آج برسوں بعد بھی کبھی کبھار وہ خوشبو آتی ہے، میں مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اور دل میں کہتی ہوں، اگر تم کہیں ہو تو جان لو میں اب ٹھیک ہوں۔ تم نے مجھے ظالم زمانے سے بچا لیا، تم نے میرا یقین واپس لوٹا دیا۔ کچھ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، بس خاموش ہو جاتی ہیں۔ میری کہانی بھی ایسی ہی ہے، تو آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ کہانی کا نام ہے ایک محافظ جنزاد اور ایک بال کھول کے سونے والی زاہدہ کی کہانی۔ میں زاہدہ ہوں، فیصل آباد کے پرانے علاقے کی وہ لڑکی جس کے بال کبھی اتنے لمبے ہوا کرتے تھے کہ کنگھی کرتے کرتے تھک جاتی تھی، اور امی پیار سے کہا کرتی تھی، بیٹی تیرے بالوں میں اللہ کی برکت ہے، تجھے کبھی محتاجگی نہیں دیکھنی پڑے گی۔ لمبے بالوں والی لڑکیاں بہت دلکش نظر آتی ہیں، میری دعا ہے کہ اتنی ہی تیری قسمت بھی خوبصورت ہو۔ مگر امی کے جانے کے بعد جب زندگی نے رخ بدلا تو وہ بال جنہیں میں اپنی پہچان سمجھتی تھی بوجھ لگنے لگے تھے۔ میرا بچپن بہت سادہ سا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد ماں نے سلائی مشین سنبھالی اور ہم 4 بہن بھائیوں کو اپنے کمزور کندھوں پہ اٹھایا۔ میرا بڑا بھائی نعیم فیکٹری میں کام کرنے لگا، چھوٹا بھی پڑھتا تھا، ساتھ دکان بھی کھول رکھی تھی، چھوٹی موٹی کھانے کی چیزوں کی، اور میں نے سوچا کہ اپنے ہاتھ سے کچھ کروں تاکہ ماں پہ بوجھ کم ہو جائے۔ میٹرک کے بعد میں نے بیوٹی پارلر کا کام سیکھا اور گھر کے ایک کمرے کو چھوٹا سا پارلر بنا لیا، جہاں محلے کی عورتیں آنے لگیں۔ کبھی کوئی دلہن بننے آتی، کبھی کسی کو چہرے کا فیشل کروانا ہوتا، کبھی بالوں میں رنگ لگوانا ہوتا، اور اس سب کے بیچ میں نے اپنے لیے ایک الگ دنیا بنا لی تھی۔ میں نرم لہجے میں بولتی تو سب کہتے، زاہدہ تمہارے الفاظ میں سکون ہے، تم جیسے لوگ بھلا آج کل کہاں ملتے ہیں۔ مگر اس سکون کے پیچھے جو طوفان چھپا تھا وہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ہر اتوار بڑی باجی آتی ہیں، ان کے ساتھ بہنوئی خالد بھی آتا، خوش شکل آدمی تھا، باتوں میں نرمی تھی اور مسکراہٹ میں جھوٹ چھپا ہوتا۔ میں اکثر ان کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی، مگر وہ کبھی باورچی خانے میں، کبھی صحن میں، کبھی دروازے کے پاس یوں آ کھڑا ہوتا جیسے اتفاق ہو، حالانکہ وہ سب کچھ سوچ سمجھ کے کرتا تھا۔ میں خاموش رہتی۔ باجی ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، میں کیسے انہیں بتاتی کہ ان کے شوہر کی نظریں میرے لیے کسی خنجر سے کم نہیں۔ خالد کبھی کبھی تنزن کہہ دیتا، زاہدہ تمہاری ماں تو تم پہ بڑا ناز کرتی ہے، لیکن تم نے اپنے بالوں کا خیال رکھنا، کہیں یہ بال تمہارے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ میں اندر سے کام چاہتی مگر چپ رہتی،
خالد بھائی کا رویہ پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن جب سے میرا بڑا بھائی فیکٹری پہ جا لگا تھا اور ہم عورتیں گھر میں اکیلی رہنے لگی تھیں، باجی ہر اتوار کو آ جاتی، تب سے خالد بھائی کا یہ رویہ میرے ساتھ بدلا۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور امی سے کہا، امی کبھی کبھی لگتا ہے خالد بھائی کی نظریں اچھی نہیں۔ امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر بولی، استغفر اللہ بیٹی، ایسی بات مت کرو، وہ تمہارے بہنوئی ہیں، وہ تو شریف آدمی ہیں، تمہاری باجی کو کتنا چاہتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر ماں کو سچ بتاؤں گی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے لیے سب کچھ ہی تو ہم ہیں، اسی لیے میں نے دل کا راز دل میں رکھا، مگر اندر سے ٹوٹتی گئی۔ ہر اتوار وہی اذیت بھرا دن ہوتا، میں صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی کہ کہیں آمنے سامنے نہ آنا پڑے، مگر وہ موقع ڈھونڈ ہی لیتا۔ ایک دن جب باجی باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، وہ آیا اور بولا، زاہدہ ذرا پانی دینا۔ میں نے کہا آپ خود لے لیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تم سے کچھ مانگا ہے، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں پیچھے ہٹی تو اس کے ہاتھ نے میرا دوپٹہ چھوا، میں جیسے پتھر بن گئی، میری آواز نہ نکلی۔ امی اندر سے بولی، بیٹی پانی دے دیا؟ میں نے کامتے ہاتھوں سے گلاس رکھا اور باہر بھاگ گئی۔ اس رات نیند نہیں آئی۔ میں نے خود سے کہا، یا اللہ میں کس امتحان میں ہوں؟ اگر باجی کو بتاؤں گی تو ان کی دنیا بکھر جائے گی، اگر چپ رہوں گی تو شاید میری عزت چلی جائے گی۔ میں ساری رات روئی اور چھت پہ جا بیٹھی۔ ہوا چل رہی تھی، بال کھل گئے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اکثر اپنی اداس لمحوں میں چھت پہ ہی چلی جاتی تھی، کیونکہ جب میں 15 برس کی تھی تب باجی کی شادی ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں نے اکیلے رہنا پسند کر لیا تھا۔ اس دن میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، یا اللہ اگر تو نے مجھے تنہا بنایا ہے تو مجھے اپنی حفاظت دے۔ بس یہی ایک جملہ تھا جو میں نے دل سے کہا اور پھر پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ اگلی صبح جب اٹھی تو دل کچھ ہلکا محسوس ہوا، جیسے کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہو۔ امی بولی، بیٹی صبح سے تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، کوئی خواب دیکھا کیا؟ میں نے کہا، ہاں امی، شاید سکون دیکھا ہے۔ دن گزرنے لگے، محلے میں سب مجھے پسند کرتے تھے، میری باتوں کا انداز، میری صفائی، میرا طریقہ، ہر کوئی کہتا تم میں کوئی الگ بات ہے۔ میں مسکرا دیتی مگر اندر خوف رہتا۔ ایک دن باجی آئی تو خالد بار بار میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نے کہا، زاہدہ تم نے آج بال باندھ رکھے ہیں، کھول کیوں نہیں دیتی؟ تمہارے بال تو تمہاری پہچان ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، نہیں خالد بھائی، گرمی ہے۔ اس سے زیر لب کہا، پھر بھی کبھی کبھی کھول لیا کرو، دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں۔ میں نے فوراً موضوع بدل دیا اور چائے رکھنے کے بہانے وہاں سے ہٹ گئی۔ شام کو جب سب چلے گئے تو میں نے دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے خود سے کہا، یہ خوبصورتی اگر آزمائش ہے تو مجھے اسے قبول نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں اب لوگوں سے بات کرتے محتاط ہو گئی۔ ایک دن ایک عورت اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو لائی، وہ دلہن بننے والی تھی۔ میں نے اس کے بالوں میں مہندی لگاتے کہا، بیٹی کبھی کسی پہ اندھا یقین نہ کرنا، دنیا میں ہر چہرہ ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھتا ہے۔ وہ مسکرائی، بولی، زاہدہ آپ خود بہت نیک لگتی ہیں، آپ کو کس نے دکھ دیا؟ میں نے کہا، بس وقت نے دیا اور کچھ نہیں۔ امی نے میری بات سن لی، وہ بولی، وقت سب کا زخم بھر دیتا ہے بیٹی، مگر مجھے لگا میرا زخم گہرا ہو گیا ہے۔ میں رات کو جب اکیلی ہوتی تو سوچتی کہ کاش کوئی ہو جو میری بات سنے، جو میرے دل کی بات سمجھے۔ میں کبھی کبھار قرآن کھول لیتی اور پڑھتے پڑھتے رونے لگتی، ایسا لگتا جیسے آیات میرے دل کے زخم پہ مرہم رکھ رہی ہیں۔ ایک دن میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ اگر تو نے مجھے تنہا رکھا ہے تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے، مجھے کسی برے سے بچا لے۔ اور اس دن کے بعد عجیب سی خاموشی میرے دل پہ چھا گئی، جیسے کہیں کوئی طاقت میرے آس پاس موجود ہو جو مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ جب بھی خالد کی نظریں مجھ پہ پڑتی، دل میں ایک عجیب جرأت آ جاتی، جیسے کوئی کہتا ہو، ڈر مت، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ مگر میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں اندر سے کیسی جنگ لڑ رہی ہوں۔ کبھی امی کے قدموں میں سر رکھ کے کہتی، امی اگر باجی کے شوہر کبھی غلط ثابت ہوئے تو آپ کیا کریں گی؟ امی کہتی، بیٹی ایسی بات منہ سے مت نکال، ان کے رشتے میں برکت ہے، ان کی محبت کو آزمائش نہ بناؤ۔ اور میں خاموش ہو جاتی۔ شاید ہر لڑکی کے حصے میں ایک خاموش جنگ لکھی ہوتی ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتی۔ میرے لیے وہ جنگ اندر ہی اندر لڑی جا رہی تھی اور میں روز اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اپنے گاہکوں کو سنوارتی رہتی، مگر اندر سے بکھرتی جا رہی تھی۔ اس محلے میں سب مجھے پسند کرتے تھے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں جب میں چھت پہ جاتی ہوں تو کتنے سوال آسمان سے کرتی ہوں۔ میں نے سوچا شاید کسی دن کوئی سن لے گا،
شاید کسی دن میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، مگر اس رات جب میں واقعی سو گئی تو کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی بدل دی۔ وہ رات میرے لیے خوف اور اطمینان کا سنگم تھی، مگر اس کی تفصیل کوئی نہیں جانتا۔ صرف میں جانتی ہوں کہ اس کے بعد میری دنیا بدلنے والی تھی، اور شاید وہی رات تھی جب آسمان نے میری دعا سن لی۔ اس دن سب سے پہلے دن کی شروعات کچھ یوں ہوئی تھی۔ امی کی آواز صبح سے ہی گونج رہی تھی، اٹھ جاؤ زاہدہ، گھر کی صفائی کرو، تمہاری باجی آنے والی ہیں۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے لحاف ایک طرف کیا تو روشنی کمرے میں چھن کے آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا واپس لحاف میں منہ چھپا لوں، مگر امی کے تیور ایسے نہیں تھے کہ بات ٹالی جا سکے۔ میں نے آہستہ آہستہ ہاتھ منہ دھویا اور جھاڑو اٹھا لی۔ گھر میں وہ خاص سا سناٹا تھا جو تب ہوتا ہے جب سب اپنے اپنے کاموں پہ نکلے ہوں۔ بڑے بھائی پچھلے 2 دن سے ماموں کی دعوت پہ شہر سے باہر تھے، چھوٹا بھائی اسکول گیا ہوا تھا، اور امی کی طبیعت ذرا نڈھال تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد کہتی، بیٹی ذرا پانی دے دے، ذرا صحن بھی دھو لینا۔ میں خاموشی سے سب کرتی رہی۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے اتوار کا دن مجھے بہت بھاری لگنے لگا۔ پہلے میں اس دن کے لیے تیاری کرتی تھی کہ بڑی باجی آئیں گی، بچوں کی ہنسی گونجے گی، گھر میں رونق ہوگی، مگر اب بس ایک انجانا سا خوف تھا جو دل کے کسی کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے برتن دھو کے چولہا جلایا اور چائے کے لیے پانی رکھا۔ امی صحن میں چادر بچھا کے بیٹھی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ دیکھنا آج وہ تمہاری پسند کے بسکٹ لائے گی۔ میں نے بس مسکرا کے کہا، جی امی، مگر دل سے مسکراہٹ کہیں کھو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد گیٹ کی کنڈی بجی۔ امی نے خوشی سے کہا، لو آ گئی تمہاری باجی۔ میں نے دوپٹہ سنبھالا اور دروازے کی طرف گئی۔ باجی ہمیشہ کی طرح مسکراتی ہوئی تھیں، ان کے ہاتھ میں ڈبہ تھا۔ خالد بھائی پیچھے بچوں کے ساتھ تھے۔ سب اندر آئے تو شور مچ گیا۔ امی نے پیار سے ان کے لیے چائے بنوانے کو کہا اور میں باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں نے چائے کی کتیلی رکھی تو خالد بھائی نے پیچھے سے آہستہ سے کہا، زاہدہ تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ اب ویسے بات نہیں کرتی جیسے پہلے کرتی تھی۔ میں نے چونک کے پیچھے دیکھا، وہ دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی ہنسی تھی جو کسی انجان بات کے اشارے دیتی ہے۔ میں نے نظریں جھکائیں اور کہا، باجی کو آواز دیں، چائے تیار ہے۔ وہ آہستہ سے ہنسے اور بولے، چائے تو بعد میں بھی پی جائے گی، پہلے یہ بتاؤ تم کبھی آئینے میں خود کو دیکھتی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو؟ میں ایک دم گھبرا گئی، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے ٹرے میں چائے رکھی اور صحن میں جا کے رکھ دی۔ باجی نے خوشی سے کہا، زاہدہ تمہاری بنائی چائے تو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ دی اور کہا، امی کے ہاتھ کا ذائقہ ہے میرے ہاتھوں میں۔ دل چاہ رہا تھا وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر اتنے لوگوں کے درمیان بس خود کو مضبوط کیا۔ دن بھر میں گھر کے کاموں میں لگی رہی، مگر ذہن بار بار وہی جملے دہرا رہا تھا، تم کتنی خوبصورت ہو۔ رات ہوئی تو سب کھانا کھا کے بیٹھے۔ میں نے برتن اٹھائے اور باورچی خانے میں آ گئی۔ اندر ہی اندر دل گھبرا رہا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ نہ آ جائے۔ اس دوران باجی کہہ رہی تھی، خالد صبح سویرے نکلنا ہے، بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ ان کا ارادہ آج رات یہیں پہ رکنے کا تھا، کیونکہ ان کے گھر سے ہسپتال دور تھا اور یہاں سے نزدیک تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ صبح بچوں کو ہسپتال دکھاتے ہوئے پھر شام کو گھر چلے جائیں گے۔ خالد بھائی بس ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ میں نے چپ چاپ برتن دھوئے اور صحن میں جا کے کپڑے سمیٹنے لگی۔ آسمان صاف تھا، چاند کی روشنی پورے صحن میں پھیل رہی تھی۔ امی سو گئیں تو میں چھت پہ آ گئی۔ ہوا میں ذرا سی خنکی تھی۔ میں نے دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا اور بال کھول دیے۔ وہی لمحہ تھا جب دل میں عجیب سی اداسی اترنے لگی۔ بھائی بھی اس دن واپس گیا تھا، باجی ان کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ میں کیا کروں؟ میں اپنی باجی کو کیسے بتاؤں کہ ان کا شوہر مجھے دیکھتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے؟ اگر وہ یقین نہ کریں تو میری عزت کھو جائے گی، میں اپنی بہن کی نظروں میں ہی گر جاؤں گی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور رونے لگی، آنسو گالوں پہ بہتے گئے۔ میں نہیں جانتی کب نیند آ گئی، مگر اچانک ایسے لگا جیسے ہوا کا رخ بدل گیا ہو۔ میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا کہ میں جب بھی چھت پہ آتی تھی تو مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ اس رات بھی میرے کانوں کے پاس کسی نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ آنکھ کھولی تو چھت کے کونے میں ایک سایہ سا ہلتا نظر آیا۔ میں نے سوچا شاید آنکھ کا دھوکہ ہے، مگر دل کہہ رہا تھا کوئی ہے۔ میں نے خود کو کمبل میں لپیٹ لیا اور دل میں کلمہ پڑھنے لگی۔ اچانک وہ سایہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا، مگر فضا میں خوشبو پھیل گئی۔ وہ خوشبو جو کسی مرد کے عطر کی نہیں بلکہ کسی پھول کی یاد دلاتی تھی۔ میں نے خوف اور تجسس کے ملے جلے احساس کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا۔
چاند کی روشنی میں جیسے کوئی چہرہ سا جھلکا، مگر اتنا مدھم کہ یقین نہ آیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ وہم ہے۔ نیند اور جاگ کے بیچ کبھی کبھی عجیب منظر دکھائی دیتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی تو سورج چڑھ چکا تھا۔ میرے بالوں میں کچھ چنبیلی کے پھول پڑے تھے۔ میں حیران رہ گئی یہ کہاں سے آئے، مگر تبھی امی کی آواز پہ نیچے آئی۔ امی نے کہا رات کہاں تھی، نیچے کیوں نہیں سوئی؟ میں نے بہانہ بنایا، گرمی تھی اس لیے چھت پہ تھی۔ انہوں نے بس سر ہلا دیا، مگر میرا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ میں دن بھر چپ رہی، مگر اندر ایک بات بار بار آتی تھی کہ وہ سایہ مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی نے کہا ہو ڈر مت، تم اکیلی نہیں ہو۔ شام کو باجی واپس جانے لگی تو میں ان کے گلے لگی۔ وہ بولی زاہدہ تم کمزور لگ رہی ہو۔ میں نے مسکرا کے کہا بس تھوڑی نیند کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا اپنا خیال رکھنا۔ خالد بھائی نے باہر کھڑے ہو کے کہا زاہدہ چائے بہت اچھی تھی۔ میں نے نظریں نیچے کر لیں اور بس سر ہلا دیا۔ گاڑی چلی گئی تو میں نے گہرا سانس لیا، مگر اسی وقت ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی چھت پہ چل رہا ہو۔ میں نے اوپر دیکھا تو کچھ نہیں تھا، مگر میرے دل نے گواہی دی کہ کوئی ہے جو مجھے تکلیف سے بچانا چاہتا ہے۔ مجھے لگا شاید وہی سایہ محافظ بن کے آیا تھا، اور تب سے میری زندگی میں اتوار کا دن صرف خوف نہیں بلکہ ایک انجان تحفظ کی خوشبو بھی لے آیا تھا۔ اگلے دن بھی صبح ہمیشہ کی طرح اماں کی آواز سے آنکھ کھلی، بیٹی اٹھ جاؤ، ناشتہ بناؤ، تمہارے بھائی کو اسکول جانا ہے۔ بڑے بھائی کے بھی کپڑے نکال دو، فیکٹری کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے آنکھیں ملیں اور جیسے ہی بستر سے اٹھی جسم میں ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ کل رات وہ سایہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو دل کچھ ہلکا سا لگا۔ چھوٹا بھائی زین اسکول کے کپڑے پہن رہا تھا۔ اس کی شرارتیں ہمیشہ مجھے مسکراتی تھیں۔ میں نے کہا جلدی کرو، دیر ہو جائے گی۔ وہ بولا آپ روز جلدی جلدی بول دیتی ہیں، ناشتہ بھی تو وقت پہ نہیں بنتا۔ میں نے چولہے پہ پراٹھا رکھا، انڈا فرائی کیا اور اماں کو آواز دی، اماں ذرا پانی دے دیں۔ اماں نے کہا خود لے لو بیٹی، میری کمر میں درد ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اماں آپ کی کمر میں درد تب ہوتا ہے جب میرا ہاتھ گرم چولہے کے پاس ہوتا ہے۔ وہ بولی زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کام پہ دھیان دو۔ بھائی ناشتہ کر کے چلے گئے تو اماں بولی تم بھی تیار ہو جاؤ، پالر نہیں کھولنا کیا؟ میں نے کہا اماں دل نہیں چاہ رہا آج۔ وہ بولی پھر کمرے میں بیٹھ کے سوچتی رہو گی، وہ دن بھر پالر جاؤ، کم از کم دھیان بٹے گا۔ میں نے لاچاری سے کہا ٹھیک ہے، اور دوپٹہ اوڑھ کے باہر نکلی۔ گلی میں دیکھا جہاں بچپن میں ہم لکن مٹی کھیلا کرتے تھے۔ اس دن عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی مجھے دیکھ کے کچھ کہہ رہی ہو۔ میں نے پالر کھولا تو سریا باجی بھی آ گئیں اور کہا زاہدہ تم آج بہت چپ ہو۔ میں نے کہا بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ بولی نیند ہے یا خیال کسی کا؟ میں ہنس کے بولی آپ بھی نہ بس باتیں نکال لیتی ہیں۔ وہ بولی چلو کم از کم مسکرائی تو ہو، دن بھر گاہک آتے رہے، کسی نے میک اپ کروایا، کسی نے فیشل، مگر میرا دھیان بار بار اس مہک کی طرف جا رہا تھا جو رات کو چھت پہ محسوس ہوئی تھی، جیسے چنبیلی اور چمیلی کی خوشبو ایک ساتھ ہوا میں رچی بسی ہو۔ شام ہوئی تو پالر بند کیا۔ واپس آتے وقت آسمان پہ ہلکی بادلوں کی تہ تھی۔ گھر پہنچی تو اماں چارپائی پہ نیم دراز تھیں۔ بولی بیٹی ذرا دوائی دینا۔ میں نے دوائی دی، پانی دیا تو بولی آج بہت خاموش لگ رہی ہو۔ میں نے کہا کچھ نہیں اماں، بس تھکن ہے۔ انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولی اللہ تمہیں چین دے۔ میں نے کمرے میں جا کے دوپٹہ رکھا اور صحن میں بیٹھ گئی۔ بھائی ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا میں ذرا چھت پہ جا رہی ہوں۔ وہ بولی اکیلی کیوں جاتی ہو؟ میں نے کہا بس ذرا ہوا کھانے جا رہی ہوں۔ وہ بولی جلدی واپس آ جانا۔ میں نے سیڑھیاں چڑھی تو فضا میں وہی مہک تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، ہوا ذرا تیز تھی، بال چہرے پہ آ رہے تھے۔ میں نے دوپٹے سے باندھے مگر پھر بھی وہ اڑتے رہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ دل کیوں اتنا گھبرا رہا ہے؟ ابھی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ لگا جیسے کسی نے میرے بالوں میں آہستہ سے انگلیاں پھیری، جیسے کوئی مانوس ہاتھ ہو۔ میں ایک دم چونک کے پیچھے مڑی، کوئی نہیں تھا، صرف ہوا چل رہی تھی، مگر وہ لمس ہوا جیسا نہیں تھا، وہ جیسے کسی انسان کی انگلیوں کا احساس تھا۔ میں نے دل تھام لیا، کلمہ پڑھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند بادلوں میں چھپ رہا تھا مگر اس کے گرد ایک عجب روشنی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کون ہے وہاں؟ جواب نہیں آیا مگر جیسے ایک سرگوشی سی ابھری، مت ڈرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، دل جیسے کسی نے تھام لیا ہو۔ میں نے زمین پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر لیں اور وہ مہک اور تیز ہو گئی۔ پھر نہ جانے کب نیند نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خواب میں ایک شخص دکھائی دیا جس کی آنکھیں گہری اور روشن تھیں۔ اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا ڈر مت، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، آج کے بعد میں تمہارے آس پاس ہوں۔
وہ اتنا قریب تھا کہ مجھے لگا میں اس کی سانسیں سن سکتی ہوں، مگر خوف نہیں تھا، عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو میں نے برسوں بعد محسوس کیا تھا، جیسے کوئی دل کے زخموں پہ مرہم رکھ رہا ہو۔ وہ بولا، زاہدہ تمہیں میری ضرورت ہے اور جب تم مجھے یاد کرو گی میں تمہارے پاس ہوں گا، مگر دکھائی نہیں دوں گا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ مگر اس نے بس مسکرا کے کہا تمہارا محافظ، اور پھر سب دھندلا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کا اجالا تھا، میں پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اماں آواز دے رہی تھی، زاہدہ اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا بیٹا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھی تو دل میں عجیب سا سکون تھا، ایسا لگتا تھا کوئی میرے ساتھ ہے۔ میں نے اماں کو دیکھا تو وہ بولی، کیا بات ہے بیٹی، تمہارے چہرے پہ آج روشنی سی ہے۔ میں نے ہنس کے کہا، اماں شاید نیند پوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ آج کے دن میں پارلر بھی گئی مگر دل کہیں اور تھا۔ ہر شخص بات کر رہا تھا مگر میری سماعت جیسے کسی اور کی سرگوشی سن رہی تھی۔ شام کو واپس آ کے میں نے بھائی سے کہا، آج اسکول کیسا تھا؟ وہ بولا، ٹھیک تھا، بس استاد نے ہوم ورک زیادہ دیا ہے۔ میں نے کہا، اچھا جلدی کرو، کھانا کھا لو۔ اسے کہا، آپ کیوں اتنی خوش لگ رہی ہیں؟ میں نے مسکرا کے کہا، بس ایسے ہی۔ ہوا میں کچھ اچھی خوشبو تھی۔ اس نے ہنس کے کہا، آپ کو بھی کوئی جن دکھنے لگے ہیں؟ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا، چپ کرو، اماں سن لیں گی۔ رات کو اماں نے دوائی کھائی اور سو گئی۔ میں نے چپکے سے دوبارہ چھت کا رخ کیا۔ اس رات آسمان بالکل صاف تھا، چاند کی روشنی میں میرا سایہ لمبا سا بن گیا۔ میں نے خود کو آئینے میں نہیں دیکھا مگر ایسا لگتا تھا چہرے پہ کوئی نرمی سی آ گئی ہے، جیسے خوف کے بعد محبت نے جگہ لے لی ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا کہ اگر تم واقعی میرے محافظ ہو تو بتاؤ، میں تمہیں کیسے پہچانوں؟ ہوا میں وہی خوشبو ابھری۔ میں نے آنکھیں بند کی تو لگا جیسے وہی لمس پھر سے میرے بالوں کو چھو گیا اور کسی نے آہستہ سے کہا، جب تم دعا میں آنکھ بند کرتی ہو تب میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، تم کون ہو؟ وہ بولا، ناموں سے کیا ہوتا ہے، بس جان لو میں تمہارے خوف کی جگہ سکون دینے آیا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولی مگر وہاں کچھ نہیں تھا، مگر فضا میں وہی خوشبو تیر رہی تھی۔ میں نے نیچے دیکھا، اماں سو رہی تھیں، بھائی کا کمرہ بند تھا۔ میں نے خود کو آسمان کے نیچے سجدے میں گرایا اور کہا، یا اللہ، اگر یہ تیرا بنایا ہوا کوئی ہے تو اسے میرے لیے خیر بنا دے، اور اگر میرا وہم ہے تو مجھے ہمت دے کہ میں خود پہ قابو رکھ سکوں۔ میں دیر تک اسی طرح بیٹھی رہی۔ ہوا میرے گرد گردش کر رہی تھی جیسے کوئی مجھ سے لپٹ کے سکون دے رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ وہ احساس مدھم ہونے لگا، مگر میرے دل پہ جیسے کسی نے اپنی موجودگی کی مہر لگا دی ہو۔ اگلی صبح اماں بولی، زاہدہ تم رات بھر چھت پہ جا بیٹھی تھی۔ میں نے نظریں چرا کے کہا، اماں بس گرمی تھی، نیچے دم گھٹتا ہے۔ وہ بولی، بیٹی تم اکیلی رہ کے کچھ سوچنے نہ لگ جانا۔ میں نے مسکرا کے کہا، اماں میں اب ڈرنے والی نہیں، مگر دل کہہ رہا تھا میں واقعی بدل رہی ہوں۔ کسی کی سرگوشی نے میرے اندر خوف کی جگہ محبت ڈال دی تھی اور اب ہر رات میں چمیلی کی خوشبو کے ساتھ سو جاتی تھی، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ میرے سر پہ رکھے دعائیں دے رہا ہو۔ میں نے اس دن صبح معمول کے مطابق پارلر کھولا تو باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، گلی میں بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے شیشے صاف کیا اور گاہک کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا، آ جاؤ اندر، تو ایک نیا چہرہ دکھائی دیا، ایک نوجوان سادہ مگر خوش لباس انسان۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ۔ اسے سلام کیا اور کہا، جی میں سامنے والی بلڈنگ میں نیا رہنے آیا ہوں، محمد عاصم نام ہے، محلے کے سب لوگوں سے مل رہا ہوں تاکہ تعلق بن جائے۔ اس کا چہرہ دیکھ پہلے تو میں دنگ رہ گئی، کل رات اسی کو تو میں نے خواب میں دیکھا تھا اور اب حقیقت میں وہ میرے سامنے تھا۔ میں نے کہا، جی خوش آمدید، آپ کا نام تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ اس نے کہا، میں ابھی 2 دن پہلے شفٹ ہوا ہوں، نوکری کے سلسلے میں فیصل آباد آیا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس سے بات کرتے کرتے میں اس کے چہرے کے نین نقوش کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، شاید میں نے اسے یہیں گلی محلے میں دیکھا ہو۔ اس نے کہا، میں ایک کمپنی میں سیلز کا کام کرتا ہوں، مختلف چیزیں سپلائی کرنی ہوتی ہیں، اگر کبھی آپ کو پارلر کے سامان کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کبھی کبھار ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ وہ بولا، تو پھر میں آپ کو اپنا نمبر دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا اور نمبر لکھ دیا، جاتے ہوئے کہنے لگا، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اس کے جانے کے بعد دل میں عجیب سا سکون اتر گیا، جیسے کوئی مانوس شخص ملا ہو۔ شام کو میں نے اماں کو بتایا کہ سامنے والی بلڈنگ میں نیا پڑوسی آیا ہے، بڑا شریف لگا۔ وہ بولی، اچھا ہے بیٹی، پڑوسی اچھے ہوں تو محلہ بھی محفوظ رہتا ہے۔ اگلے دن جب بھائی دفتر گیا تو پارلر میں کریم ختم ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اس نئے لڑکے سے منگوا لیتی ہوں،
میں نے فون کیا تو اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں آدھے گھنٹے میں لے آتا ہوں۔ واقعی آدھے گھنٹے بعد وہ آیا، سامان دیا اور بولا کوئی اور چیز چاہیے تو بتا دیں۔ میں نے کہا نہیں شکریہ۔ اس نے کہا اچھا میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بات بہت احترام سے کرتا ہے، نگاہ نیچی رکھتا ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی جو کم ہی مردوں میں نظر آتی ہے۔ کچھ دنوں بعد اماں کی طبیعت خراب ہوئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی مگر بھائی دفتر میں تھا۔ میں نے رکشہ روکا تو سامنے عاصم آ رہا تھا۔ اس نے کہا آپ اکیلی کہاں جا رہی ہیں؟ پھر ہم دونوں اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ راستے میں وہ اماں سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ اماں نے کہا بیٹا تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بولا اماں جی دنیا میں اب کوئی نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ اماں کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ انہوں نے کہا اللہ تمہیں اولاد دے، تم کسی کے باپ بنو گے تو اکیلے نہیں رہو گے۔ اس نے کہا اماں جی دعا کریں بس۔ اس دن کے بعد وہ ہمارے گھر کا ایک حصہ بن گیا۔ جب بھی کوئی کام ہوتا عاصم بلا جھجک مدد کر دیتا۔ کبھی پارلر کا بلب خراب ہوتا تو ٹھیک کر دیتا، کبھی بازار سے سامان لے آتا، کبھی اماں کے لیے دوائی لے آتا۔ ہم سب کو لگا جیسے اللہ نے کسی فرشتے کو ہمارے کام کے لیے بھیج دیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، میں نے محسوس کیا کہ جب بھی وہ گھر آتا گھر کا ماحول بدل جاتا۔ اماں زیادہ خوش دکھائی دیتی، بھائی بھی مطمئن رہتا اور مجھے خود یہ احساس ہونے لگا کہ میں اس سے بات کرتے وقت بہت پرسکون محسوس کرتی ہوں، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ کبھی غیر ضروری بات نہیں کرتا، ہمیشہ عزت سے پیش آتا، اس کا لہجہ ہمیشہ نرم رہتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا زاہدہ آپ بہت محنت کرتی ہیں، اللہ آپ کو آسانیاں دے۔ میں نے کہا آسانیاں تو شاید قسمت والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ سب کے لیے بہتر وقت رکھتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے، بس اسی پہ بھروسہ رکھو۔ اس کے بعد میں اکثر اس سے مذہبی باتیں کرنے لگی۔ وہ کبھی دنیاوی بات نہیں کرتا تھا، ہمیشہ یہی کہتا دنیا میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اصل سکون دل کے ایمان میں ہے۔ میں سوچتی رہتی کہ اتنی کم عمر میں اتنی گہری باتیں کون کرتا ہے۔ اماں کو بھی اس کی باتوں سے سکون ملنے لگا۔ وہ اکثر کہتی کہ بیٹا عاصم آ رہا ہے تو گھر میں برکت ہو جاتی ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ پھر ایک دن اتوار آیا، بڑی باجی اپنے شوہر خالد کے ساتھ گھر آئیں۔ میں باورچی خانے میں تھی، عاصم صحن میں بلب بدل رہا تھا کہ خالد نے اسے دیکھا اور فوراً چہرے پہ ناگواری آ گئی۔ وہ بولا یہ لڑکا کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹا یہ پڑوسی ہے، بڑا نیک بچہ ہے، ہر کام میں مدد کر دیتا ہے۔ خالد نے کہا بس اچھا ہے، مگر اس کے لہجے میں طنز چھپا ہوا تھا۔ باجی بولی ہاں اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب تو اس دور میں ایسے لوگ کم ملتے ہیں۔ خالد خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے پہ عجیب سا زہر چھلکنے لگا۔ میں نے دل میں گھبراہٹ محسوس کی۔ شام کو جب وہ لوگ چلے گئے تو اماں بولی بیٹی آج خالد کا موڈ کچھ عجیب تھا۔ میں نے کہا اماں بس ان کی فطرت ہی ایسی ہے، آپ زیادہ فکر نہ کریں، مگر دل میں جانتی تھی کہ اس کی نظروں میں میرے لیے نفرت نہیں بلکہ حسد ہے۔ اگلے دن عاصم آیا تو میں نے اسے کہا آپ سامنے رہتے ہیں نا؟ اس نے کہا جی۔ کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ بولا اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی خالد میرے قریب آنے کی کوشش کرتا کوئی نہ کوئی چیز ضرور کرتی۔ کبھی روشنی ٹمٹماتی، کبھی ہوا کا تیز جھونکا دروازہ بند کر دیتا۔ ایک دن تو میں باورچی خانے میں تھی، خالد اچانک پیچھے سے آ گیا۔ میں نے گھبرا کے ہاتھ اٹھایا تو اسی وقت اوپر والا بلب پھٹ گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا تھا؟ میں نے کہا شاید شارٹ سرکٹ ہوا ہوگا، مگر میں دل ہی دل میں جان چکی تھی کہ کوئی میرے آس پاس ہے جو میری حفاظت کر رہا ہے۔ اس رات جب میں چھت پہ گئی تو وہی چنبیلی کی خوشبو پھر سے پھیل گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کیا یہ تم ہو؟ اس وقت ہوا کے جھونکے نے میرے دوپٹے کو چھو کے گرا دیا، جیسے کسی نے جواب دیا ہو ہاں میں ہوں تمہارے پاس۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تم عاصم ہو یا وہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے نقصان نہیں ہونے دے گا؟ ہوا کی رفتار تیز ہوئی مگر پھر جیسے کوئی نرمی سے کہہ رہا ہو دونوں ایک ہی ہیں، تمہارے محافظ وہی ہیں، تم بس دعا کرتی رہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا کیا تم حقیقت میں ہو یا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ مگر کوئی جواب نہ آیا، بس وہی خوشبو باقی رہ گئی۔ اگلی صبح اماں نے کہا زاہدہ رات روشنی کیوں جلتی بجھتی رہی؟ میں نے نظریں جھکائیں اور کہا اماں شاید بجلی کا مسئلہ ہوگا، مگر دل میں عجیب سکون اتر گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ عاصم صرف ایک پڑوسی نہیں بلکہ وہی محافظ ہے جو میرے وجود کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ وہ دن کے اجالے میں انسان کے روپ میں آتا تھا اور رات کے اندھیرے میں سایہ بن کے میرا پہرا دیتا تھا۔
اور میں پہلی بار زندگی میں کسی کے ہونے سے خوف زدہ نہیں بلکہ مطمئن تھی۔ وہ شام بہت عام سی تھی، جیسے ہر دن ہوتا ہے۔ میں نے پالر بند کیا، نیچے کی چابی میز پہ رکھی، امی سو گئی تھیں اور میں چھت پہ جا کے بیٹھ گئی۔ موسم تھوڑا ٹھنڈا تھا، ہوا میں نمی تھی اور چاند بہت روشن۔ میں نے اپنی چادر کو تھوڑا سا اوڑھ لیا تاکہ بال نہ اڑیں، مگر پھر بھی کچھ لٹیں چہرے پہ آ گئیں۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ عاصم وہاں پہلے سے کھڑا تھا۔ وہ بہت خاموش تھا، جیسے میری ہی کسی سوچ میں گم ہو۔ اس کے چہرے پر چاندنی پڑ رہی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے بولا، زاہدہ تم بہت تھک جاتی ہو نا، تمہارے چہرے پہ ہمیشہ ایک تھکن رہتی ہے۔ میں نے ذرا حیرت سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا میں تھکی ہوئی ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میرے اندر کیا چل رہا ہے؟ وہ تھوڑا مسکرایا اور بولا، کچھ باتیں دیکھنے سے نہیں، محسوس کرنے سے پتہ چلتی ہیں۔ میں نے ہلکی ہنسی میں بات بدلنے کی کوشش کی، تمہیں تو بڑے فلسفیانہ خیالات آتے ہیں، کیا سب سے ایسے بات کرتے ہو؟ اس نے سر جھکا کے کہا، نہیں، سب سے نہیں، صرف تم سے، کیونکہ تم میں کچھ ایسا ہے جو دوسروں میں نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا ایسا ہے مجھ میں؟ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، تمہارے اندر دکھ ہے مگر وہ دکھ تم نے کبھی کسی سے نہیں بانٹا۔ تمہارے اندر خوف ہے مگر تم نے کبھی ظاہر نہیں کیا۔ تمہارے اندر محبت ہے مگر تم نے کبھی مانگی نہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سب وہ کیسے جانتا ہے۔ میں نے کہا، تم میرے بارے میں اتنا سب کیسے جانتے ہو؟ کیا کسی نے بتایا تمہیں؟ وہ مسکرایا، نہیں زاہدہ، کسی نے نہیں بتایا، بس جب کوئی انسان بہت خالص ہوتا ہے تو اس کی کیفیت محسوس کی جا سکتی ہے۔ میں خاموش رہی۔ کچھ دیر ہم بس چاند کو دیکھتے رہے اور وہ ہوا جیسے ہمارے درمیان کچھ ان کہے لفظ لے آئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں دنیا سے ڈر لگتا ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں لگتا ہے، جب اپنے دھوکہ دے جائیں تو باقیوں سے ڈر لگتا ہی ہے۔ وہ بولا، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے سر ہلایا، نہیں، تم سے نہیں، تمہاری آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ تحفظ ہے۔ وہ پہلی رات تھی جب میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی میں شاید پہلی بار کوئی ایسا آیا ہے جو مجھے سمجھتا ہے اور میں اس کے ساتھ اپنے دل کی بات کر سکتی ہوں۔ ہم بہت دیر تک بات کرتے رہے اور مجھے احساس ہوا کہ اس کے لفظ دل میں اترتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ بولا، زاہدہ کبھی کبھی کچھ لوگ ہمارے راستے میں آتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا، تم بھی مجھے نہیں کھونا چاہتے؟ وہ بولا، شاید نہیں، لیکن ابھی تمہیں سب سمجھ نہیں آئے گا، تمہیں وقت کے ساتھ پتہ چلے گا۔ اس وقت مجھے یہ بات بس ایک جملہ لگی، مگر وہ ایک راز تھی جس کا مطلب بعد میں کھلا۔ تبھی وہ کہنے لگا، تم جانتی ہو تمہارے ان لمبے بالوں کی خوشبو نے مجھے تمہاری طرف کھینچا ہے؟ اور میں شرما گئی۔ کچھ دن بعد ایک چھوٹی سی بات نے میری دنیا بدل دی۔ امی کی طبیعت خراب تھی تو عاصم نے ان کے لیے تھرمامیٹر دیا تھا۔ وہ میں واپس کرنے گئی، گیٹ پہ ایک گیٹ کیپر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، بھائی عاصم صاحب کے فلیٹ میں جانا ہے، فلور نمبر 3، فلیٹ نمبر 12۔ وہ چونک کے بولا، کون عاصم بی بی؟ میں نے کہا، اس والی بلڈنگ میں جو رہتا ہے۔ وہ ہنسا، بی بی وہ فلیٹ تو 10 سال سے بند ہے۔ میں نے چونک کے کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو روز اس سے ملتی ہوں، وہ میرے گھر آتا ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بی بی، وہاں کوئی نہیں رہتا سالوں سے۔ میں نے کہا، چلو میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ میں اوپر گئی تو واقعی دروازے پہ زنگ لگا ہوا تھا، کھڑکیاں بند تھیں، اندر اندھیرا جیسے برسوں کسی نے قدم نہ رکھا ہو۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا، یہ کیسا مذاق ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں واپس آ گئی۔ شام ڈھل رہی تھی، سورج چھپنے لگا تو میں خود بخود چھت پہ چلی گئی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ وہاں ہوگا، اور وہ واقعی وہاں تھا۔ وہ ویسے ہی چاندنی میں کھڑا تھا جیسے اس دن میں نے کہا، عاصم تم انسان نہیں ہو، تمہاری کوئی شناخت نہیں ملی۔ وہ مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں اداسی تھی۔ وہ بولا، نہیں زاہدہ، میں انسان نہیں، میں نے تمہیں پہلی رات دیکھا تھا جب تم چھت پہ بال کھول کے بیٹھی رو رہی تھی۔ تمہارے آنسوؤں نے مجھے تمہارا محافظ بنا دیا۔ میں نے کہا، محافظ تم جن ہو، تمہیں مجھ سے کیا لینا دینا؟ اس نے کہا، جنات بھی کبھی انسان سے متاثر ہو جاتے ہیں، تمہارے اندر کی پاکیزگی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہارے آس پاس جو بھی برائی آتی ہے میں اسے روکتا ہوں۔ میں نے کہا، تو یہ سب جو روشنی بجھ جاتی تھی، دروازے بند ہو جاتے تھے، وہ تم کرتے تھے؟ اس نے سر ہلایا، ہاں، میں تمہیں ہر اس لمحے بچاتا تھا جب کوئی تمہیں تکلیف دینا چاہتا تھا۔ خالد کے دن یاد آئے جب وہ غصے سے میرے قریب آیا اور اچانک ہوا کا جھونکا آ گیا۔ میں نے کہا، تو وہ تم تھے؟ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میں لرز گئی مگر میرے دل میں عجیب سا سکون بھی تھا۔ میں نے کہا، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے کہا تھا تم پڑوسی ہو۔ اس نے کہا، اگر میں پہلے دن بتا دیتا تو تم مجھ سے بات نہ کرتی۔
میں نے کہا تمہیں میرے قریب آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ملا تمہیں؟ اس نے کہا تمہاری مسکراہٹ، اعتماد اور یہ جاننا کہ تمہیں کوئی سمجھنے والا ملا۔ میں نے کہا مگر یہ غلط ہے، انسان اور جن کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ مسکرایا۔ زاہدہ، دنیا میں بہت سے اصول انسانوں نے خود بنائے ہیں، محبت ان میں سے ایک نہیں۔ محبت کی کوئی حد، کوئی سرحد نہیں، کوئی شکل نہیں۔ تم نے دل سے محسوس کیا نا کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں، دل سے محسوس کیا، مگر پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ وہ بولا، ڈرو مت، میں تمہارے ایمان کی حدوں کا احترام کرتا ہوں۔ تمہارے قریب صرف اتنا رہوں گا جتنا تم خود چاہو گی۔ میں نے کہا اگر کوئی جان گیا تو؟ وہ کہنے لگا، لوگ ہمیشہ سمجھنے کے بجائے الزام لگاتے ہیں، مگر تم مضبوط ہو، تمہارے اندر روشنی ہے، تم اس کو پہچان نہیں پا رہی۔ میں نے کہا کہ تم واقعی جن ہو تو تمہیں واپس جانا چاہیے۔ وہ بولا، شاید میں جا بھی نہ سکوں، کیونکہ میں تمہارے دل کے کسی کونے میں قید ہو گیا ہوں، اور جب تک تم مجھے خود جانے کا حکم نہیں دو گی میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کبھی بلایا نہیں، تمہیں آنے کو نہیں کہا۔ اس نے کہا، تمہارے آنسوؤں نے بلایا تھا جب تم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا تھا، یا اللہ کوئی تو ہو جو مجھے سمجھ لے۔ اس لمحے تمہاری دعا میرے نصیب میں لکھی گئی، تمہارے الفاظ میرے لیے حکم بن گئے۔ میں خاموش ہو گئی، ہوا چلنے لگی، چاند بادلوں میں چھپ گیا۔ اس نے کہا، زاہدہ، اگر تم چاہو تو میں چلا جاؤں، مگر تم جان لو کہ پھر تمہارے ارد گرد وہ خاموش حفاظت نہیں رہے گی۔ میں نے کہا، نہیں تم جاؤ، میں کمزور نہیں رہنا چاہتی، میں خود سب سنبھال لوں گی۔ وہ بولا، تمہیں میری کمی محسوس ہوگی۔ میں نے کہا، شاید، مگر سچ جاننے کے بعد تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، زاہدہ، تم اگر کبھی تنہا محسوس کرو تو بس چھت پہ آ جانا، میں آسمان کے قریب ہوں، آواز دوں گا، جواب دوں گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تم واپس نہیں آنا۔ وہ بولا، میں وعدہ کرتا ہوں تب تک نہیں آؤں گا جب تک تم مجھے خود نہیں پکارو گی۔ میں نیچے آ گئی، مگر رات بھر نیند نہیں آئی۔ دماغ میں وہ سب چلتا رہا، اس کی آنکھیں، اس کے الفاظ، وہ سکون جو کبھی کسی انسان نے نہیں دیا تھا۔ اگلے دن جب چھت پہ گئی تو وہ نہیں تھا، بس ہوا تھی اور چاند کی روشنی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ کچھ ہستیاں ہماری زندگی میں صرف اتنا ہی وقت لے کے آتی ہیں جتنا ہمیں بدلنے کے لیے کافی ہو۔ ان کے بعد زندگی وہ نہیں رہتی مگر ہم خود بدل جاتے ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، عاصم، اگر تم سن رہے ہو تو شکر ہے، تم نے مجھے ڈرنے کے بجائے یقین کرنا سکھایا۔ میں نے چادر اوڑھی اور واپس نیچے آ گئی، مگر اندر کہیں نہ کہیں دل کہہ رہا تھا کہ وہ اب بھی ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ کچھ محافظ کبھی دنیا سے نہیں جاتے، وہ بس نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ میں آج بھی جب وہ لمحہ یاد کرتی ہوں تو دل کے کسی گوشے میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوتی ہے، جیسے ہوا کا ایک نرم سا جھونکا میری روح کو چھو کے گزر جائے۔ وہ رات میری زندگی کا سب سے لمبا لمحہ تھی، جب سچ میرے سامنے تھا، جب میں نے پہلی بار تسلیم کیا کہ میرے ارد گرد جو کچھ ہوا وہ کسی عام انسان کا کیا ہوا نہیں تھا۔ میں چھت پہ کھڑی تھی، آنسو رکے نہیں رک رہے تھے، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، تو یہ سب سچ تھا؟ وہ خوشبو جو ہر بار تمہارے آنے سے پہلے پھیل جاتی تھی، وہ سایہ جو روشنی کے ساتھ ہلتا تھا، وہ سکون جو تمہارے پاس بیٹھ کے ملتا تھا، سب تم ہی تھے نا؟ وہ میری طرف دیکھ کے بولا، ہاں زاہدہ، سب میں تھا۔ میں نے کبھی تمہیں خوف زدہ نہیں کیا، میرا مقصد تمہیں بچانا تھا، تمہیں سکون دینا تھا، نہ کہ تمہیں ڈر کے اندھیروں میں دھکیل دینا۔ تم پاک دل ہو زاہدہ، میں تمہارے نصیب میں نہیں آ سکتا مگر ظالم دنیا سے تمہیں بچا چکا ہوں، میں تمہیں وہاں تک پہنچا چکا ہوں جہاں تمہاری حفاظت انسانوں کے ہاتھوں میں ہوگی، نہ کہ سایوں کے درمیان۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تمہارے بغیر ہر چیز ادھوری لگتی ہے۔ اس نے کہا، کبھی کبھی ادھورا رہ جانا مکمل ہونے کی قیمت ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں ہر اس نظر سے بچایا جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی تھی۔ تمہاری بڑی بازی تمہارے خلاف نہیں تھی، وہ خود دھوکے میں تھی۔ خالد کے ناپاک ارادے اب سب کے سامنے آ جائیں گے، مگر تمہیں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سچ خود بولے گا۔ اس کے بعد کے دن جیسے دھند میں گزرے۔ ایک صبح امی نے خوشی سے کہا، زاہدہ، ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، شریف گھرانہ ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، خاندان بھی اچھا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، شاید یہ وہی وقت ہے جس کا عاصم نے ذکر کیا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ تمہارا مقدر بدلنے والا ہے۔ اس دن گھر میں ایک عجیب سی رونق تھی، جیسے برسوں کے بعد کچھ اچھا ہونے جا رہا ہو، مگر میرے دل کے اندر خاموشی تھی۔ میں ہر لمحہ اس کی یاد میں تھی جو اب نظر نہیں آتا تھا مگر احساس کے ہر کونے میں بسا تھا۔ رشتے والوں نے آ کے بات کی، وہ لوگ بہت نیک اور سلجھے ہوئے لگے،
امی کے چہرے پہ برسوں بعد سکون دیکھا میں نے، اور جب میں نے نکاح کے کاغذوں پہ دستخط کیے تو اندر کہیں نہ کہیں ایک آہ سی نکلی، جیسے کسی نے بہت آہستہ سے الوداع کہا ہو۔ چند دن بعد خالد کے تمام کرتوت سامنے آ گئے۔ بڑی باجی روتے ہوئے میرے پاس آئیں، کہنے لگی زاہدہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا، تمہارے کردار پر شک کیا، مگر تم پاک نکلی، تمہارے صبر نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں نے کہا باجی میں آپ سے ناراض نہیں تھی، میں بس خاموش ہو گئی تھی کیونکہ کچھ باتیں وقت خود ثابت کر دیتا ہے۔ وہ روتی گئیں اور کہتی رہیں اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں نے ان کے آنسو پونچھے اور دل ہی دل میں کہا عاصم تم نے وعدہ نبھایا، تم نے میری عزت بچائی، میری زندگی سنواری۔ میرے شوہر کے والدین انتقال پا چکے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ان کو اس بات پہ کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر وہ لمحہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ اس کی باتیں، اس کی نگاہیں، اس کا وعدہ سب میری یادوں میں ایسے محفوظ ہیں جیسے روح کے اندر کوئی تحریر کندہ ہو گئی ہو۔ اب جب میں کسی اور کو مصیبت میں دیکھتی ہوں تو میں دعا کرتی ہوں کہ اسے بھی ویسا محافظ ملے جیسا مجھے ملا تھا، چاہے وہ انسان ہو یا کسی اور مخلوق سے ہو، مگر وہ اتنا مخلص ہو کہ اپنے ہونے سے ڈر نہیں بلکہ سکون دے۔ میں نے سیکھا کہ محبت ہمیشہ ساتھ رہنے کا نام نہیں، کبھی کبھی یہ خاموش حفاظت کا نام ہے، کبھی کسی سائے کی طرح تمہارے ارد گرد رہنے کا نام ہے جو تمہیں محسوس تو ہوتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ میری شادی کے بعد عاصم مجھے کبھی دکھائی نہیں دیا۔ آج برسوں بعد جب میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کے چھت پہ جاتی ہوں تو کبھی کبھی ہوا کے جھونکے میں وہی مہک آ جاتی ہے۔ میں مسکرا کے آہستہ سے کہتی ہوں عاصم تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا میں ہمیشہ قریب رہوں گا، تم واقعی قریب ہو۔ میں جانتی ہوں تمہیں دنیا کی حدود میں قید نہیں، تم روشنی کے پار ہو، مگر میرا دل آج بھی تمہارے وعدے پہ یقین رکھتا ہے۔ اور جب کبھی چنبیلی کے پھول کھلتے ہیں میں ایک پھول توڑ کے چھت کے کونے پہ رکھ دیتی ہوں، جیسے ایک خاموش سلام، جیسے ایک پرانی محبت کی آخری نشانی جو نہ مٹی ہے نہ بھولی گئی ہے، بس خاموشی سے سانس لے رہی ہے میری زندگی کے ہر لمحے میں۔ میرے دونوں بھائی شادی کر کے آہستہ آہستہ یہ گھر چھوڑ گئے، ماں کا انتقال ہو گیا اور میں اس گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ گئی۔